بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم ترین خبریں۔ رمضان المبارک 1446 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس پشاور میں طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس 29 شعبان المعظم 1446 ہجری بروز جمعہ محکمہ اوقاف پشاور کی بلڈنگ میں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے انعقاد کی کوشش کے طور پر چاند دیکھنے کے لیے اجلاس پشاور میں بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند روز قبل رمضان المبارک کے چاند سے متعلق پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اسپارکو نے امکان ظاہر کیا تھا کہ پاکستان میں رمضان المبارک 2 مارچ 2025 سے شروع ہوگا۔ اسپارکو اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیا چاند 28 فروری 2025 کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:45 پر پیدا ہوگا اور غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی۔ پاکستان کی بجائے سعودی عرب میں 28 فروری کو چاند نظر آ سکتا ہے۔ اسپارکو کے مطابق شوال کا چاند ملک بھر میں 30 مارچ کو متوقع ہے، جس کے باعث عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ ریسرچ کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان کے چاند کی رؤیت کا حتمی فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے۔ لیبیا کشتی حادثہ، جاں بحق 6 افراد کی میتیں آج وطن پہنچیں گی۔ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق 6 افراد کی میتیں آج صبح اسلام آباد پہنچائی جائیں گی۔ رکن قومی اسمبلی حمید حسین کے مطابق آج اورکزئی کے ایک اور پارہ چنار کے 5 افراد کی میتیں لائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 28 فروری کو پارہ چنار کے 4 اور باجوڑ کے 2 افراد کی میتیں پاکستان لائی جائیں گی۔ یاد رہے کہ 5 فروری کو لیبیا سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والوں کی کشتی کو سمندر میں حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثے میں 26 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 16 کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حادثے میں 26 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 16 کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ 27 فروری 2019 پاک فضائیہ نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 سال مکمل ہو گئے۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی دراندازی کا پاک فضائیہ نے تاریخ ساز دفاع کیا تھا۔ پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت اور بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا، جس کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑا۔ نریندر مودی نے بذات خود طیاروں کے بادلوں میں چھپ کر کارروائی کرنے کا مضحکہ خیز بیان دیا تھا، لیکن جوابی کارروائی میں پاک فضائیہ نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا۔ حقیقت کے اعتراف کی بجائے بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا، تاہم بھارتی دعوے کو امریکی حکام، دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیئر اور غیر جانبدار بھارتی صحافیوں نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ سرگودھا 16 سالہ لڑکی گن پوائنٹ پر اغوا، 3 روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ 21 فروری کو اغوا ہونے والی لڑکی 24 فروری کو ملزمان کے چنگل سے فرار ہو کر گھر پہنچی۔ 16 سالہ لڑکی کو اسکول سے چھٹی کے بعد گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا اور 3 روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے زیادتی کے دوران لڑکی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ میڈیکل میں لڑکی سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ پولیس نے لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میئر لندن صادق خان نے رمضان لائٹس کے افتتاح کی ویڈیو شیئر کر دی۔ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے سینٹرل لندن میں مسلسل تیسرے سال رمضان لائٹس کا اہتمام کیا گیا،
جس کا افتتاح میئر لندن صادق خان نے کیا۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر میئر لندن نے اس موقع کی ویڈیو شیئر کی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں لندن کی شاہراہ پر خوبصورت رمضان لائٹس روشن ہیں جو امن و امان سلامتی کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خیال رہے کہ عید کے قریب آتے ہی یہ رمضان لائٹس عید لائٹس میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ میئر لندن صادق خان کے مطابق اسلامو فوبیا کے مقابلے کے لیے ہمیں لوگوں کو اپنے پرامن دین اسلام کے بارے میں بتانا ہوگا۔ انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور افطار کے موقع پر غیر مسلم کے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں، کیونکہ بعض افراد مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ رمضان 2025 کے آغاز کا جشن منانے کے لیے پیکڈلی سرکس میں اس سال کی رمضان لائٹس کی تنصیب کر کے باضابطہ طور پر روشن کر دیا گیا ہے۔ یہ تیسرا سال ہے جب وسطی لندن کے قلب میں رمضان لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ اس سال رمضان لائٹس کا اہتمام عزیز فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان لائٹس کا اہتمام مختلف تہواروں کے موقع پر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد امن و سلامتی اور تمام مذاہب میں بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے۔